الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چونکہ طلباء کی آج چھٹیاں ہیں اور 23 اگست کو انشاءاللہ العزیز واپسی ہے۔ واپس آپ نے عصر کی نماز یہاں پڑھنی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف 5 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، جس طرح آپ مرکز میں رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام فرماتے ہیں، گھر جا کر اس سے بھی زیادہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز میں سب سے اہم اور پہلا نمبر ہے فرائض کا، اس کے بعد واجبات کا، اس کے بعد سنن مؤکدہ کا، اور اس کے بعد مستحبات اور سنن غیر مؤکدہ اور نوافل۔ فرائض کی پابندی وہ کرتا ہے جو واجبات کی کرتا ہے، واجبات کی پابندی وہ کرتا ہے جو سنن مؤکدہ کی کرتا ہے، اور سنن مؤکدہ کی وہ کرتا ہے جو مستحبات، نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کی کرتا ہے۔ اس لیے فرائض کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کرو، اشراق کا اہتمام کرو، چاشت کا اہتمام کرو، اوابین کا اہتمام کرو، اور کم از کم اپنی چھٹیوں میں 1 مرتبہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرو۔ تو نماز کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ایمان کے بعد سب سے اہم نمبر اعمال میں نماز کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر متعین فرماتے تو اپنے گورنروں کے بارے میں سب سے پہلے معلومات میں سے یہ لیتے کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور قیامت کے دن ہر بندے کا جو حساب ہوگا وہ سب سے پہلے نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ نمبر 2، والدین کا ادب بھی کریں، والدین کا احترام بھی کریں، والدین کی خدمت بھی کریں، والدین کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور اگر والد نہ ہوں تو یہ سارے معاملات والد کے دوست کے ساتھ کریں۔ جس طرح والد کا ادب، احترام، خدمت، تعاون یہ حق ہے، تو والد کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ ان کے دوست کا حق ہے، اس کا خیال کریں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کہنا نہ پڑے، از خود احترام کریں۔ آپ گھر جائیں، گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں کوئی شخص بھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، تب بھی سلام کرو، اور یہ نیت کرو کہ اندر ملائکہ ہیں، اندر جنات ہیں، سلام کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہو کے سلام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے گھر کے اندر کی آفات سے محفوظ ہو جائیں گے، شرور سے حفاظت ہوگی۔ اور والدین کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا تو ویسے ہی حق ہے، اس لیے والدین کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والد کو جنت کا درمیانہ اور بڑا دروازہ قرار دیا ہے۔ تو والد کی وجہ سے والدہ کو نہ چھوڑیں، اور والدہ کی وجہ سے والد کو نہ چھوڑیں۔ یہ جملہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ بعض گھروں میں ناچاکی ہوتی ہے ماں اور باپ کے درمیان، اولاد کے لیے الجھن ہوتی ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ دیکھیں، ماں اور باپ وہ آپس میں خامد اور بیوی ہیں، ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارے لیے جیسی بھی ہو ماں ہے، جیسا بھی ہو باپ ہے، ہم نے دونوں کو عزت دینی ہے، ہم نے دونوں کا احترام کرنا ہے، ہم نے دونوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو والدین کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، تعاون بھی کریں، خدمت بھی کریں۔ والد صاحب کا اگر مزاج ہو جسم دبوانے کا تو دبائیں، اگر امی ممکن حد تک کوشش کریں والدہ کے پاؤں میں تیل لگائیں، مالش کریں، والد کی کریں، خدمت کریں، یہ والدین کا حق ہے۔
بس اوقات والدہ بوڑھی ہوتی ہیں، وہ دبانے کی محتاج ہوتی ہیں، ان کی خدمت کریں۔ بعض انسان کے تب بھی عذر ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے جسم کی ساخت بدل جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے کبھی کھانسی، کبھی خارش، کبھی کوئی اور بیماریاں آتی ہیں، کبھی بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے نفرت کرتی ہے یا والدین کی بیماریوں کو قبول کرتی ہے۔ مجھے چند دن پہلے یہاں ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا جس کے پاؤں میں چنبل تھا، وہ جو خارش کی بیماری ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو خارش نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی خارش مجھے تو نہیں ہوتی، کبھی گوشت ضرورت سے زیادہ کھا لوں تو ہوتی ہے، وگرنہ مجھے خارش نہیں ہوتی۔ تو میں نے پوچھا یہ آپ کو چنبل کب سے ہوا؟ اس نے بہت عجیب مجھے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میری والدہ کو چنبل تھا اور اتنی سخت خارش ہوتی کہ میری والدہ چھری لے کر ایسے خارش کرتی، تو میں جب اپنی والدہ کو دیکھتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ میری والدہ کا چنبل ختم کر دے اور مجھے دے دے۔ میری والدہ کا ختم ہو گیا اور مجھے لگ گیا، تو مجھے چنبل تو ہے لیکن خارش نہیں ہوتی۔ ایسی دعا تو نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ بیماری والدین کی ختم کر کے مجھے دے دے، یہ عافیت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ دعا کریں کہ اللہ میری والدہ میرے والد کی یہ بیماری ختم فرما دے، اور والدین کو گھر جا کر وقت دیں۔ علامات قیامت میں سے یہ علامت ہے، ایک وقت آئے گا کہ اولاد والدین کو دور کرے گی اور اپنے دوستوں کو قریب کرے گی۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، اس لیے گھر جائیں تو والدین کو وقت دیں، دوستوں کو نہ دیں۔ ماں ترستی ہے، والد ترستا ہے، یہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ والد بنیں گے اور جوانی گزار کے بڑھاپے میں جائیں گے، اور آپ اولاد کی انتظار میں ہوں گے اور اولاد آپ کی بات نہیں سنے گی، تو پھر سمجھ آئے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے گھر جا کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنی والدہ اور اپنے والد کو دیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ یہ ہے، باقی دوست ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے سمجھانے کے لیے کئی بار عرض کیا ہے، آپ مرکز میں رہتے ہیں، آپ کو 2 ماہ گزر گئے، اس 2 ماہ میں بعض طلباء کے بعد طلباء دوست ہوں گے، وہ ان کا مطالعہ خراب کریں گے، تکرار خراب کریں گے، گپیں لگائیں گے، گناہوں کے ساتھی ہوں گے، اور جو ہی چھٹی ہوگی وہ لڑکا اس کے ساتھ نہیں جائے گا، اپنے گھر جائے گا۔ جو وقت بننے کا تھا اس دوست نے برباد کر دیا، اب جو وقت برباد ہونے کا تھا وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اب آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح یقین فرمائیں قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی یہ حسرت کے ساتھ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، اے کاش میں فلاں سے دوستی نہ لگاتا، اے کاش میں فلاں سے دوستی نہ لگاتا۔ یہ کاش قیامت کو ہوگی اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ان دوستوں سے بچو، آج ان سے اپنی جان چھڑاؤ، آج ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ اس لیے گھر جاؤ، اپنا وقت پورا والدین کو دو، والدہ کو دو، والد کو دو۔ بعض کام والدین ناجائز بھی کریں نا، آپ تنقید نہ کرو، آپ ان کے لیے دعا کرو۔ والد ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے، والدہ ہے موبائل کے غلط استعمال غلط کر رہی ہے، آپ چھوٹے ہو بڑے ہیں، آپ دعا کرو۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ سمجھتے ہیں اب یہ موبائل تو انہیں چھوڑنا نہیں ہے، تو انہیں کو جی آپ یہ بیان سنو، یہ ذرا نعت سنو، یہ دیکھو تلاوت کیسی ہے۔ پیار کے ساتھ ایسی بات کرو کہ امی یا ابو سمجھے کہ یہ بیٹا مجھ سے نفرت نہیں کر رہا، بیٹا پیار کرتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میری امی یا ابو فلاں بیان سن لیں۔ اس ترتیب پر ان کو لاؤ، لیکن ان کی تربیت ہم کریں، ہم ان کی صلاح کریں، ہم ان کو بری بات کہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، باپ کافر ہو تب بھی باپ ہے، ماں فاحشہ ہو وہ تب بھی ماں ہے۔ ہمارے لیے ماں باپ ماں اور باپ ہے، اس لیے ہم ان کی فکر کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ سب ہمارے ذمے ہیں۔ دنیا میں نہیں ہے تو سارے ثواب کی دعا کریں، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرمایا کریں۔ اب یہ طالب علم تھا، اس نے نعت پڑھی ہے، میں نے اس کو 500 روپے انعام دیا، یہ نبینہ نہ ہوتا تو میں شاید اس کو 100 سے زیادہ نہ دیتا۔
یہ نبینہ ہے میں نے اس لیے دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرا باپ نبینہ تھا، میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، میں نبینہ طالب علم دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا نبینہ باپ یاد آتا ہے، اس لیے میں کبھی بھی کسی نبینہ آدمی سے نفرت نہیں کرتا، کبھی بھی۔ مجھے اپنا والد اپنے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نبینے باپ کے بیٹے ہیں۔ اور آپ یقین فرماؤ، میں نے ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے داستان ہلکی سی بیان کی تھی۔ میرے والد صاحب بوڑھے تھے، بیمار تھے، میں درجہ ثالثہ پڑھ کے چھٹی میں آیا، میری کیا عمر ہوگی؟ والد صاحب گھر سے میرے ساتھ آتے اور راستے میں مجھے بٹھا لیتے اور کہتے میں نے تمہارے کندھے پر بیٹھنا ہے، میرے کندھے پر بیٹھتے۔ میں تو اٹھ نہیں سکتا تھا، چھوٹا تھا، لیکن میں بولتا نہیں تھا۔ کئی بار مجھے والد صاحب نے مارا بھی کہ میں نہیں اٹھا سکتا، میں کیا کروں، لیکن میں بولا کبھی نہیں۔ یہ میں ثالثہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب مدرسے میں آئے ہمیں سمجھ آیا کہ ماں باپ کیا ہے، پھر میں کبھی نہیں بولا۔ جب تک مدرسے میں نہیں آئے، سمجھ نہیں تھی تو دوڑ دھوپ چلتی تھی، اس کے بعد میں نے کبھی آواز اونچی نہیں نکالی، نہ ابو کے سامنے نہ اپنی ماں کے سامنے۔ والد صاحب کو میں گھر سے گدی پر بٹھاتا یا گدھے پر، یہاں ڈیرے پر لاتا، وہ حقہ پیتے تھے، میں ان کے لیے حقہ بناتا، پورا دن والد صاحب کے ساتھ رہتا۔ یہ میں درجہ ثالثہ والے بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ میں اعتکاف میں تھا، اسی رمضان میں فوت ہوئے۔ میں نے بیماری اتنی، مجھے خدشہ تھا کہ مسئلہ نہ بنے، تو میں نے والد صاحب سے اجازت لی، اعتکاف بیٹھ گیا۔ اس نیت سے بیٹھا اگر اس درمیان والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا۔ اور میں اعتکاف میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ میرے ابا جی کو صحت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں صحت نہیں ہے، بیماری ہے اور دنیا سے جانا ہے تو یا اللہ رمضان کی موت عطا فرما، اور رمضان میں دنیا سے چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی بہاریں یہ اس ماں اور اس باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، میں کبھی نہیں بولا۔ میری والدہ تہمت باندھتی تھی، تہمت۔ ہمارے بڑے بھائی کبھی کہتے، میں نے کہا امی کو کچھ نہیں کہنا، یہ تہمت باندھتی تھی، باندھتے رہے۔ تہمت باندھنا کوئی خلاف شرع تھوڑا ہے، عربوں میں رواج ہی لنگی کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار مبارک پہنی ہے، یعنی اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ آپ نے استعمال فرمائی ہے، ایک یہ کہ پسند فرمائی، استعمال نہیں فرمائی۔ اصل تو لنگی اور تہمت ہے۔ تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہمارے عرف کے مطابق نہیں ہے، ہمارے ماحول میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ماحول سے مراد ہم ہیں نا۔ ایک میری والدہ کا اپنا میکہ ہے، وہ تو علاقہ ہی ایسا ہے کہ وہاں یہ عورتیں پہنتی ہیں۔ ایک ہماری والدہ کا سسرال ہے، سسرال میں رواج نہیں ہے، وہ میکہ والے رواج پہ چل رہی ہے۔ ہم نے امی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن میری خواہش تھی کہ میری والدہ اس کو چھوڑ دے، آخری عمر میں چھوڑ دی۔ اور چھوڑا کیسے؟ میں قمیض لاتا، پورا لباس، تو میں کہتا امی آپ ایک بار اس شلوار کو ذرا پہنتے۔ میں نے کہا کتنی خوبصورت ہے، وہ آپ کسی ذرا پوچھیں نا کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ والدہ شلوار پہ آ گئی، تہمت چھوڑ دی اور شلوار پہنی شروع کر دی، اور آخر میں یوں دنیا سے گئی۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں سرگودہ جیل میں تھا، والدہ ہماری سیال کوٹ تھی، ہمارے گھر میں کوئی فرد بشر نہیں تھا جو والدہ کو سنبھالے۔ میں سرگودہ جیل، ایسے مرحلے آئے، مجھ سے چھوٹا بھائی شعیب فیصل آباد جیل، یہ بھائی خبیب بیٹھے ملتان جیل، تین بھائی تین جیلوں میں، اور ہم سے بڑا بھائی پاکستان میں نہیں ہے، ہماری ماں کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مشقت تو والدہ کو آئی، یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کبھی والدہ کو دکھ دیا۔ پھر والدہ نے بہت دعائیں مانگی، خیر والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہوا جی وہ ان کو جیل پہ مجھے ہوتا ہے نا خصوصی کچھ وقت کے لیے باہر نکالتے ہیں جنازے کے لیے، تو سرگودہ انتظامیہ نے کہا کہ سیالکوٹ تو ہم نہیں بھیج سکتے، ہاں ان کی والدہ سرگودہ میت لے آئیں تو ہم ان کو پرول پہ باہر نکالتے ہیں، جنازہ پڑھ کے آ جائیں۔ میں نے کہا میں اپنی وجہ سے اپنی ماں کی لاش کو بھی چلنے کی زحمت نہیں دے سکتا، بس والدہ کو وہیں دفن کر دو۔ ایک تو انتقال میت کا مسئلہ ہے کہ اکثر فقہا کی رائے ہے مکروہ ہے، جہاں فوت تو وہیں دفن کرو، وہ میت کو منتقل کرنا بعض فقہا کے جائز بھی ہے، لیکن ہم نے اپنی والدہ کی میت کو بھی منتقل نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا میں نہ دیکھوں یہ ٹھیک ہے، لیکن والدہ کی میت ہماری وجہ سے منتقل ہو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں دیکھو اپنے واقعات پیش، میں بارہ کہہ دوں کیوں کرتا ہوں، اپنے واقعات اس لیے پیش کرتا ہوں کہ عام ایک ذہن بن رہا ہے وہ اکابر تھے چلے گئے ہیں، اب نہیں ہیں، اب تم لوارث ہو گئے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، ایسے بزرگ ہیں ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
ایسے ہیں لیکن ہماری نظر ان پہ نہیں جاتی، بہت حضرات ہمارے موجود ہیں۔ تو والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ تعاون، والدین کا ادب، والدین کا احترام، یہ سب ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ والدین کی دعائیں لو، پھر مزے دیکھنا۔ یہ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، یہ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، کاغذ لکھے مٹ جاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا علم پھیلے، اس کے علم میں برکت ہو، اس کے علم سے امت فائدہ اٹھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے استاذوں کو خوش رکھے۔ اور جو یہ چاہے اس کو دنیا میں عزت ملے، اس کو دنیا میں دولت ملے، اس کو دنیا میں اچھا مقام ملے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو خوش رکھے۔ والدین کو خوش رکھ لو، دنیا کے مزے کرو۔ اساتذہ کو خوش کر لو، انشاءاللہ علم میں برکت آئے گی، علم آپ کا پھیل جائے گا، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ دونوں چیزیں چاہتے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 3، اپنے علاقے کے مسجد کے امام کی عزت کرو۔ اگر آپ کے پاس کچھ وسائل ہوں تو مسجد کے امام کو ہدیہ دو۔ خوشبو ہدیہ دینا کیا مشکل ہے، لیکن خوشبو ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر امام صاحب خوش ہو، ایسی خوشبو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بندے کو نزلہ ہو اور آئندہ وہ انتظار کرے بھئی یہ لڑکا کب آئے گا اور مجھے خوشبو نہیں دے گا، یہ مجھے ملے گا اور خوشبو پیش نہ کرے، اللہ کرے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، آپ ہدیہ دو۔ آپ کے والدین آپ کے موافق ہیں، ماحول آپ کا اجازت دیتا ہے، گھر کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، تو مسجد کے امام صاحب گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آپ کے گھر کا ماحول پہلے ہے، باقی بعد میں ہے۔ والدین اور گھر کی رضا شرط ہے۔ آپ چائے بناؤ، بسکٹ لو اور کو استاد جی میں وہیں لے آتا ہوں، چائے پیتے ہیں۔ اگر ان کے لیے آسانی ہے تو ان کو گھر بلا لو، ان کے لیے آسانی ہے تو وہاں لے جاؤ۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، نقد ہدیہ دو، اچھی مسواک دو، اور سب سے بہتر ہدیہ، آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، یہاں سے کتابیں لے کر جاؤ، اپنے مسجد کے امام کو ہدیہ دو۔ میں کتابیں وہ نہیں کہتا جو بہت مہنگی ہے، سیزن کی کتاب ہے حج عمرہ، چھوٹی سی ہے۔ موسم کی کتاب ہے مسائل قربانی، چھوٹا سا کتابچہ، بہت کم قیمت کا ہے، خریدو اور اپنے امام صاحب کو دو، وہ خوش ہوں گے۔ اس پر تبصرہ نہیں کرنا حضرت آپ کا فائدہ ہوگا، میں چاہتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ ہونا، یہ ہمارے استاد جی کتاب ہے ہدیہ لے لیں۔ بعض چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اس کو زبان پہ نہیں لاتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ذہن ہے کہ اس کے پاس علم نہیں اس لیے مجھے دے رہا ہے، بس یہ مسائل قربانی پر کتاب ہے، نماز اہل سنت ہے، یہ کتاب ہدیہ میں دے۔ جہاں وہ الجھیں گے کتاب دیکھیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، وہ آئندہ آپ سے خود کہیں گے بھئی استاد جی کی اور کتابیں بھی ہیں، جب آئندہ دفعہ ہو تو اور کتابیں بھی لانا، میں آپ کو پیسے دوں گا، ایک ذہن بن جائے گا۔ اپنے امام کی عزت کرو، اپنے امام صاحب کی خدمت کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے محلے کا ماحول آپ کے موافق ہو، ہمارے بعض طلبہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے میں جاؤں تو نماز پڑھاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے میں جاؤں اور جمعہ پڑھاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ امام صاحب کی خدمت کریں گے، آپ ان کے جوتے سیدھے کریں گے، لالچ کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے امام ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ان کا حق ہے۔ جب ان کے دل میں آپ کی محبت آئے گی نا، وہ خود فرمائیں گے بھئی میں ذرا چھٹی جا رہا ہوں تو نماز آپ نے پڑھانی ہے، اس جمعے پر میں نہیں ہوگا تو جمعہ آپ پڑھا دینا، آپ کو موقع مل جائے گا۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ جمعے کا موقع ملے، یہ تو وہ فوائد ہیں جو حاصل ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن اپنے امام کی خدمت کرو، امام کو عزت دو، امام کی جوتیاں سیدھی کرو، اور امام کے ساتھ مسجد کا خیال کرو، صفائی کا خیال کرو، مسجد کے نمازیوں کا خیال کرو۔ اہم چیز ہے امام کو عزت دو۔ نمبر 4، آپ کے محلے میں تبلیغ کا کام ہے، آپ اس کام میں شرکت کرو۔ آپ کے پاس وقت ہے، تعلیم میں بیٹھو، وقت ہے بیان میں بیٹھو، وقت ہے گشت میں شرکت کرو، اپنے علاقے کے تبلیغی کام کے اندر شرکت کرو۔ بس اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں، یہ امیر صاحب جاہل ہیں تو میں کیوں بیٹھوں؟ بھائی جب آپ بیٹھیں گے، اخلاق کا مظاہرہ فرمائیں گے، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ امیر صاحب خود آپ سے کہیں گے بھئی آپ بات کریں،
آپ بیان کریں، آپ عالم ہیں، آپ بات کریں، تو ایسے اسباب ملیں گے کہ آپ کو بیان کا موقع ملے گا، بنا بنایا حلقہ آپ کی گود کے اندر آئے گا اور آپ بڑے اعتدال کے ساتھ مسائل کو سمجھا لیں گے۔ کہیں کسی علاقے میں تبلیغ اور امام کا اختلاف ہو، آپ نے فریق نہیں بننا، یہ دونوں ہمارے ہیں۔ کہیں کسی علاقے میں تبلیغ کے دو گروپ ہیں، ان میں اختلاف ہے، آپ نے کسی کا حصہ نہیں بننا، یہ دونوں گروپ ہمارے ہیں۔ تو مقامی تبلیغی کام کے اندر آپ جڑیں۔ نمبر 5 اور آخری بات، طالب علم بن کے رہے، طالب علم بن کے رہے، اپنی حیثیت اور شناخت کو ختم نہیں کرنا، سر پہ پگڑی باندھنے کا اہتمام کرے۔ گرمی ہے، مستقل پگڑی باندھنا مشکل ہے، ٹوپی پہننے کا اہتمام کرے، ننگے سر نہیں گھومنا، سر پہ ٹوپی ہو یا سر پہ پگڑی ہو، سر پہ رومال ہو، لباس صاف پہنے، مسنون پہنے، ستھرا پہنے۔ ہماری وضع قطع، بال، مونچھیں، ٹوپی، پگڑی، لباس، چلنا پھرنا یہ طالب علم کی طرح ہو۔ جب تک آپ میں سے کوئی طالب علم مدرسہ نہیں آیا اور علاقے میں کسی لڑکے سے دوستی تھی اور اس لڑکے کا کردار علاقے میں ٹھیک نہیں ہے، اب اسے دوستی ختم کر دو۔ شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آنا کہ ہم دوستی رکھیں گے تو قریب آئے گا۔ ابھی آپ مستحکم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قریب نہ آئے، آپ دین سے دور ہو جائیں۔ کچھ وقت کے لیے دوستی چھوڑ دو، اپنے آپ کو پختہ اور مضبوط کرو، ایسے ماحول میں چھوڑ دو۔ ہمارے طلبہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کرکٹ والے لڑکوں کو لائیں، اس کا طریقہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، کرکٹ کھیل کر ان کو ساتھ نہ لائیں، بغیر کھیلے ان کو لائیں۔ کچھ وقت کے لیے آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ بہت تھوڑے دن کے لیے گھر جا رہے ہیں، یہ تھوڑے دن کھیل نہیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، اپنی حیثیت، اپنی شناخت کا خیال رکھو۔ لباس، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، دوستوں کی محفل، یہ محلے کے لوگ واضح تبدیلی محسوس کریں، آپ کے امام تبدیلی محسوس کریں، آپ کے والدین تبدیلی محسوس کریں۔ اگر ہم طالب علم بن کے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے اور بچے مدرسے میں آئیں گے، ہماری وجہ سے مرکز کا رجحان ہوگا اور رخ ہوگا، لوگوں کی توجہ ہوگی، اور ان سب کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ بعض طلبہ لکھ رہے ہیں اور بعض ذہین بغیر لکھے یاد کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ 5 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ اس نماز کی پابندی کے لیے نوافل، اذکار، تلاوت یہ معاون ثابت ہوں گے۔ نمبر 2، والدین کا ادب، احترام، خدمت، تعاون۔ نمبر 3، مسجد کے امام کی عزت، ہدیہ، خدمت اور ان کے ساتھ تعاون۔ نمبر 4، مقامی تبلیغی کام میں شرکت۔ نمبر 5، طالب علم بحیثیت طالب علم رہے، اپنا وجود بنوائیں، کسی سے متاثر نہ ہوں، وقت پر مسجد میں جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ علماء کے خلاف جتنا پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا، آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا، علماء کا دفاع کریں۔ کسی عالم کے خلاف کوئی جملہ ہرگز مت کہیں۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت مسلک ہے، احناف ہمارا مذہب ہے اور دیوبند ہمارا منہج ہے۔ 3 لفظ یاد ہو گئے، اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک، احناف ہمارا مذہب اور دیوبند ہمارا منہج۔ آپ نے یہاں سے پشاور پہنچنا ہے، ہم خیبر پختونخوا کی مثال دیتے ہیں نا، تاکہ لوگ کہتے ہیں پنجاب بہت آگے، ہمارا نام ہی کوئی نہیں لیتا، ہم نام ہی تمہارا لیتے ہیں۔ اب خوش ہو، پشاور جانا ہے، اب یہ ہمارا مسلک ہے، مثلا ہم نے پہنچنا ہے بھائی براستہ موٹر وے، براستہ جی ٹی روڈ، یہ مذہب ہے، اور ہماری گاڑی کی رفتار یہ ہمارا منہج ہے۔ ایک ہے کہ ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے، مدینہ،
مکہ، راستہ کون سا لینا ہے؟ کوفہ، مصر، ذہن میں آ رہا ہے؟ عراق، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں۔ پھر ہمارا منہج کیا ہے، ہم نے کیسے جانا ہے؟ یہ بات سمجھنے کتنی آسان ہے، پوری بات سمجھ نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں 3 لفظوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والا عالم ہو، مخالفت نہیں کرنی۔ کوئی مسئلہ آپ سمجھے غلط ہے، آپ خاموشی اختیار کریں۔ مرکز میں اگر پوچھو استاد جی فلاں مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس میں تبصرہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ علماء کے باہمی اختلاف میں آپ فیس بکی نہ بنیں، آپ کمنٹ نہ دیں، آپ کسی پر تنقید نہ کریں۔ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، دنیا علماء کے خلاف لگی ہے، اگر ہم بھی شروع ہو گئے، ہمیں اور عام آدمی میں کیا فرق ہوگا؟ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور کچھ میدان ایسے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے، سیاست کا میدان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، میں اور آپ اس میدان کے نہیں ہیں، ہم کیوں رائے دیتے ہیں؟ ہم خاموشی اختیار کریں۔ تبلیغ ہے، اس میں ہمارے رائیونٹ کے بزرگ ہیں، ہمارا میدان نہیں ہے، ہم مدرسے میں بیٹھ کے کام کریں، کیوں ہم رائے دیتے ہیں؟ اسی طرح مدرسہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان کا ایک میدان ہے، اس میدان کے وہ شاہسوار ہیں۔ ہمارے مختلف علماء مختلف میدانوں میں لگے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں رائے نہ دیں، اچھی رائے دیں کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی امداد فرمائے، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے، یہ ذہن بنانا ہے۔ علماء کے مخالفت میں ہم نے ذہن نہیں بنانا۔ بالکل اسی طرح میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، پاکستان کے اداروں کے معاملے میں کوئی بندہ بات کرے، آپ نے رائے نہیں دینی، مولانا دیں وہ بڑے ہیں، آپ نے رائے نہیں دینی۔ بس اوقات ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی فوج کے خلاف، کبھی اداروں کے خلاف، کبھی پولیس کے خلاف، ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادتی بھی ہو برداشت کرو، ماحول خراب نہیں کرنا، اپنے اوپر ہونے والی زیادتی برداشت کر لو، ماحول خراب نہیں کرنا۔ اس ملک کو پرامن بناؤ، اس ملک کا خیال کرو، ہماری وجہ سے پورے ملک کا ماحول تباہ نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔